اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور سائنس 300 سرپرائز۔ آج کی ہماری قسط ہے قرآن اور اسپیس ٹائم کا قوس یا اسپیس ٹائم کرویچر۔ یہ کیا چیز ہے؟ ہم گریوٹی کا یہ کنسیپٹ کہ اسپیس ٹائم جو ہوتا ہے وہ کرو ہو جاتا ہے، مڑ جاتا ہے، بینڈ ہو جاتا ہے، وارپ ہو جاتا ہے، یہ کنسیپٹ سب سے پہلے آئنسٹائن نے دیا اور اپنے تجربات کی روشنی میں ثابت کر کے دکھایا۔ اور آج کی جو ماڈرن فزکس ہے، جس کو آپ آئنسٹائنین فزکس بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اسی نظریے پہ کھڑی ہے، گریوٹی یا کشش ثقل کے حوالے سے۔ اس سے پہلے جو کلاسیکل فزکس تھی یا نیوٹونین فزکس، نیوٹن کے زمانے کی، اس میں کشش ثقل کو تو نیوٹن نے دریافت کر لیا تھا 1666 میں، لیکن اس کی تھیوری بھی بنا دی تھی، اس کی کیلکولیشنز اور اس کے لاز بھی بنا دیے تھے گریوٹی کے، لا آف یونیورسل گریویٹیشن۔ لیکن یہ اینگل مس تھا نیوٹن سے، سر آئزیک نیوٹن سے، اور آئنسٹائن نے اس کو ڈسکور بھی کیا، پروف بھی کیا، بیلنسڈ کیلکولیشنز بھی اس کی دیں، اور آج کی سائنس اس پہ کھڑی ہے کہ اسپیس ٹائم کرو ہو جاتی ہے، کرویچر موجود ہے اسپیس ٹائم کا۔ یہ بڑا عجیب و غریب سا عنوان ہے اور یہ چیپٹر ہے، اور میں یقیناً پوری ایمانداری سے آپ کو بتا دوں کہ میں بہت ڈیٹیل میں جاؤں گا، ویژولی رچ میڈیا کے ساتھ گرافیکلی آپ کو بہت کچھ دکھانے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ کو یہ مکمل سمجھ میں آ جائے، لیکن یہ آپ کو سمجھ آ بھی جائے گا، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو مکمل طور پہ سمجھ نہیں آئے گا، بات ہی اتنی عجیب ہوگی اس چیپٹر میں۔ لیکن یہ ہماری 36ویں ٹیسٹ ہے سیزن 1 کاسمولوجی کی، لیکن جب ہم سیزن 2 پہ جائیں گے ایسٹرونومی، تو اس کی ایک قسط میں، قسط نمبر 81 میں، ہم آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے مزید تفصیل سے۔ تو چیپٹر نمبر 36 یہ لیکچر نمبر 36 اور لیکچر نمبر 81 کو جب آپ ملا کے دیکھیں گے تو بات آپ کو مکمل طور پہ پوری طرح سمجھ آ جائے گی، اور چیپٹر نمبر 81 میں یہ چیپٹر نمبر 36 ہم شامل کر دیں گے تاکہ ایک ہی جگہ رکھ کے آپ کو بتایا جا سکے۔ اس وقت ایک جگہ اس لیے نہیں بتا رہے کہ یہ ٹاپک کا تقاضا ہے کہ اس کو اسی زمرے میں یا اسی ڈویژن میں بیان کیا جائے جہاں پہ وہ ہے۔ اسپیس ٹائم کرویچر کاسمولوجی کا ٹاپک ہے، اور ایسٹرونومی میں جس ٹاپک پہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ ایسٹرونومی کا ٹاپک ہے، اجرام فلکی جہاں پر موجود ہے، تو ان کی خصوصیت کے طور پہ ہم دکھائیں گے۔ تو جو چیز جو جہاں ہے وہیں پہ اس کو بیان کیا جائے تو اس کا مزہ اور لطف اصل دوبالا ہوتا ہے وہیں پہ۔ تو اس لیے میں جانتے بوجھتے مکمل طور پہ اس کنسیپٹ کو یہاں بیان نہیں کر رہا، اس کا ایک اینگل بیان کروں گا۔ یہ اللہ کی الگ سے ایک حقانیت ہے اور اس کا تقاضا یہ کہ اللہ کی ہر حقانیت کو الگ الگ بیان کر دیا جائے، تو اس لیے میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک کاسمولوجیکل پارٹ ہے، ایک ایسٹرونومیکل پارٹ ہے، تو جو جہاں پہ فٹ آئے گا وہاں پر ہم اس کو بیان کر دیں گے۔ تو آج ہم اسپیس ٹائم کرویچر کو دیکھتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، آئنسٹائن نے کہا کہ جیسے یہ اسپیس جو ہے یہ ایک تنی ہوئی چادر کی طرح ہے، فیبرک آف دا یونیورس جو آپ نے دیکھا، خلا کا ملبوس، یہ چادر ہے، جیسے آپ سمجھ لیں آپ چاروں کونوں سے ایک چادر کو تھام لیتے ہیں 4 لوگ مل کے، اور ایک لوہے کی بڑی سی بال اس میں گرا دیں یا اس پر رکھیں، تو کیا ہوگا کہ چادر تن جائے، تنی ہوئی چادر ایک دم مڑ جائے گی، جہاں پہ آپ نے بال رکھی وہ یہ آپ کی چادر ہے، اس پہ آپ نے بال رکھی تو یہ مڑ گئی، ٹھیک ہے، ہیوی بال رکھی تو یہ چادر جو مڑ کے یوں ہو جائے گی، کرو ہو جائے گی، اسی کو وارپنگ کہتے ہیں، اسی کو کرویچر کہتے ہیں۔ اور یہ فرض کر لیں یہ سورج ہے، اور اس کے آس پاس چھوٹی چھوٹی بالز موجود ہیں، سورج ایک بڑی بال ہے، چھوٹی چھوٹی بالز ہیں جو پلینٹس ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی اس کو رکھا، آس پاس کی جو پلینٹس ہیں وہ اس دباؤ کی وجہ سے گھومنا شروع ہو جائیں گے، چادر کرو ہو جائے گی اور وہ گھومیں گے، جیسے جو آپ کا فاسٹ ہوتا ہے نل کا، اس میں آپ سنک میں دیکھتے ہیں کہ پانی جب جمع ہو جائے وہ جاتا ہے تو وہ گھومتا ہوا جاتا ہے، اسکوئرل ہوتا ہے، سوئرل ہو کے گھومتا ہوا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بال کو رکھا تو آس پاس جو چھوٹی چھوٹی بالیں تھیں وہ گھومنا شروع ہو گئی اس کے گرد، تو یہ گریوٹی جو ہے اس طرح گھماتی ہے، یہ بات پہلی دفعہ آئنسٹائن نے بتائی۔ ہیوی آبجیکٹس کے اراؤنڈ لائٹر آبجیکٹس جو ہیں وہ جو موو کر رہے ہیں گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے، وہی گریوٹی اس طرح پیدا ہوتی ہے اس وزن سے، جس کے نتیجے میں چادر ٹرن ہو جاتی ہے، کرو ہو جاتی ہے، اسپیس ٹائم کرویچر اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر ہم یورپین اسپیس ایجنسی کی ویب سائٹ پہ آپ اس کا منظرنامہ بھی دیکھ لیں، یہی چیز جو میں نے آپ کو بتائی یہ پکٹوریلی آپ یہاں پر دیکھ لیں کہ اگر سورج یا ایک ہیوی جسم ہے وہ چادر پہ رکھ دیا گیا تو وہ دب گئی، جہاں جہاں سے یہ یلو کلر کے سورج کے گرد، زرد سورج کے گرد جو چادر دبی ہوئی، یہ ہے اسپیس ٹائم کرویچر، ٹھیک ہے۔ چھوٹے اجسام بھی جہاں جہاں رکھے ہوئے ہیں، ریڈ کلر کا ایک چھوٹا سیارہ، براؤن کلر کا دوسرا چھوٹا سیارہ، وہاں پر بھی ان کے وزن کے حساب سے تھوڑی تھوڑی یہ چادر دبی ہوئی ہے، چادر کا یہ دبنا اور اس کی سطح کا اٹھ کے اس جسم کے چاروں طرف آ جانا، اس کا رخ کر لینا، اس کو آپ اسپیس ٹائم کرویچر کہیں گے۔ یہ کرتا کیا ہے اسپیس ٹائم کرویچر؟ یہ آپ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیں،
آئنسٹائن اسپیس ٹائم ٹاپک ہے، گریوٹی ایز کروڈ اسپیس ٹائم. اس میں 4th لائن میں آپ دیکھیں جو بولڈ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے، میٹر ٹیلز اسپیس ٹائم ہاؤ ٹو کرو اینڈ کروڈ اسپیس ٹائم ٹیلز میٹر ہاؤ ٹو موو. کہ جو مادہ ہوتا ہے وہ اسپیس ٹائم کو بتاتا ہے کہ تم نے مڑنا کیسے ہے، اور جو مڑی ہوئی اسپیس ٹائم ہے وہ مادے کو بتاتی ہے کہ تم نے حرکت کیسی کرنی ہے، اب میرے آس پاس گھومنا کیسے ہے. یہ ایک بڑی پکچر میں آپ کو الگ سے دکھا دیتے ہیں. اس طرح اسپیس ٹائم کرو ہوتا ہے اس بڑے آبجیکٹ کے ذریعے. سورج کے اور ممکنہ جو مستقبل ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی نے ہمیں 4 تناظر بتائے ہوئے ہیں کہ اسپیس ٹائم کرو ہمارے سورج کے مطابق کیسے کیسے کرو ہوگا. تو پہلی جو فوٹو ہے ٹاپ پہ، یہ اسپیس ٹائم اراؤنڈ دا سن ٹوڈے، آج ہمارا سورج یہ بیچ میں اور اس کی وجہ سے اسپیس ٹائم اس طرح کرو ہوئی ہوئی ہے. رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھتے ہیں اسپیس ٹائم اراؤنڈ دا سن کمپریسڈ ٹو اے وائٹ ڈوارف. اگر سن ہمارا چھوٹا اور کمپریسڈ اور ہیوی ہو کے وائٹ ڈوارف بن جاتا ہے جس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہوگی، تو یہ اس آج کے سورج سے بھی زیادہ اسپیس ٹائم کرو ہو کے نیچے اور دب جائے گی. نیچے باٹم پہ لیفٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں کہ 3 اور انہوں نے تناظر بتا دیے، سرکولر آربٹ، ایلپٹیکل آربٹ اور ان باؤنڈ آربٹ جو ہے وہ کس طرح کرو ہوں گے. اور چوتھی اور آخری کہ اگر ہمارا سورج بلیک ہول بن جاتا ہے تو پھر وہ بلیک ہول کے نیچے آپ دیکھ لیں نوک نکلی ہوئی اور نیچے سنگولیرٹی تک جاتی ہے، تو وہ اس کا گریوٹی اور وزن اتنا زیادہ ہوگا بلیک ہول کا جب سورج اس میں کنورٹ ہوگا تو ایسا ہو جائے گا. گو کہ ہمارا سورج جو ہے یہ ایک میڈیم سائز کا ستارہ ہے، یہ کبھی بھی بلیک ہول نہیں بنے گا، لیکن اگر بنتا تو یہ تناظر ہوتا ہے اسپیس ٹائم کرویچر کا. اب اسپیس ٹائم کرویچر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. اب ہم آپ کو ایک عجیب و غریب آیت قرآن کی بتانے لگے. آپ کو یقین نہیں آئے گا شروع میں ابتدا میں کہ اس چیز سے اسپیس ٹائم کرویچر سے کیا تعلق ہے، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو وہ سمجھا سکے جو ہمیں سمجھ آیا اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں. آئیں دیکھتے ہیں سورہ رحمان آیت نمبر 6. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارہ اور درخت دونوں مسجود ہوتے ہیں، دونوں سجدہ کرتے ہیں. یہ ہمیشہ جب جو سورہ رحمان کا قاری جب اس آیت کی تلاوت کرتا ہے، اس سے گزرتا ہے، تو وہ یقیناً حیران ضرور ہوتا ہوگا کہ یہ کیا کہانی ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے، اس کے پیچھے کیا قدرتی عوامل موجود ہیں اور قوانین فطرت موجود ہیں، یہ ہوتا کیسے ہے، ستارے کیسے سجدہ کریں گے اللہ کو اور شجر جو ہیں درخت وہ کیسے کریں گے. آئیں ہم آپ کو اسپیس ٹائم کرویچر کے زمرے میں دکھاتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے. تھوڑا سا لٹرلی لیول پہ دیکھ لیتے ہیں، لٹریچر لیول پہ. سجدے کو پروسٹریشن کہتے ہیں انگلش میں. تو پروسٹریشن کی اگر آپ آکسفورڈ ڈیفینیشن دیکھیں گے تو وہ ہے دا اسٹیٹ آف لائنگ اسٹریچ آؤٹ آن دا گراؤنڈ ود ونس فیس ڈاؤن ورڈ، کہ زمین پہ لیٹ کے سر کو نیچے جھکانا، جیسے پرانے انبیاء کا طریقہ جو مذکور ہے بائبل میں، یہ اس حساب سے بتایا گیا ہے، لیکن اس میں عبادت نہیں آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں سجدہ، ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ عبادت کا حامل ہوتا ہے. ہم نماز میں سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں، اور یہ خدا سے قربت کا سب سے اہم ترین اور طاقتور ترین پوسچر ہوتا ہے سجدہ. لیکن ہمارے ہاں سجدے کا تصور سجدہ خداوندی سے ہے، خدا کو سجدہ کرنے سے، اس میں عبادت اور عبودیت شامل ہے. لیکن اگر آپ لغوی لحاظ سے دیکھیں، ڈکشنری کے لحاظ سے دیکھیں تو سجدہ یا پروسٹریشن جھکنے، عام سے جھکنے کو بھی کہتے ہیں، چاہے وہ کسی کی سجدہ تعظیمی ہو یا آپ کو جھکا دیا گیا زبردستی سر کو پکڑ کے، یا کسی بھی آبجیکٹ کو اگر جھکا دیا گیا تو اس کو بھی سجدے کی حالت یا پروسٹریشن کہیں گے لغوی لحاظ سے. اگر ہم عربی میں دیکھیں، یہ چیزیں ہمارے پاس تو بہت تفصیل سے اہل بیت کے علوم سے موجود ہیں، اور میری پوری کوشش اس ساری سیریز میں یہی ہے کہ علاوہ قرآن اور اہل بیت کے علوم کے اور آج کے پروون سائنٹیفک کنسیپٹ کے میں کوئی چیز بیان نہ کروں. لیکن کیونکہ یمن میں ہمارے پاس آثار بنی ہاشم جو ہیں، جو اہل بیت کے اپنے ہاتھوں کے لکھے ہوئے مکتوبات اور تبرکات موجود ہیں، وہ ان تک ایکسس اس طرح ہے نہیں عام لوگوں کی کہ میں ان کی فوٹوگرافی الاؤڈ ہوتی تو میں لے کے آپ کو دکھا دیتا، لیکن وہ الاؤڈ ہے نہیں. یہاں پر اس لیے میں سہارا لیتا ہوں ایک دارالاشاعت کی چھپی ہوئی مشہور لغات القرآن کا، جس میں قرآن کے تمام الفاظ کی فہرست اور ان کے معنی دیے گئے ہیں. اور اس میں آپ دیکھ لیں سجدن، سجدہ کرنے والے، ساجد کی جمع. آیت شریفہ ادخل الباب سجدن، وہ داخل ہوا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اس میں جھکتے ہوئے اطاعت شعرانہ داخل ہونا مراد ہے. تو امام سیوطی واسطی سے اس آیت کی تفسیر میں ناقل ہیں کہ سریانی جو پرانی زبان ہے، اس زبان میں سجدن کے معنی ہے سر جھکانے والے، صرف سر جھکانے والے. ٹھیک ہے، اس میں عبادت نہیں شامل. وَخْرُوا الہ سجدن، اور وہ سب گرے اس کے آگے سجدے میں. یہ سجدہ تعظیمی مراد ہے، سجدہ عبادت نہیں. یہ کہہ رہے ہیں
جبکہ اس کی تفسیر اصل میں کچھ اور ہے. ہم آپ کو خود تفسیر قرآن کے اس چیپٹر میں بتائیں گے، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ یہ سجدہ جھکنا. اور اخفش نے خود لغت کے امام ہیں فرمایا کہ یہ خرو یعنی مرو یعنی گزرنے کے ہیں، اس کے معنی گرنے کے اور زمین پر پڑنے کے معنی میں نہیں ہے. ان کے قول پر آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ وہ ان کے لیے جھکے ہوئے گزرے، بنیادی چیزیں جھکے ہوئے. اور یہاں آپ نے یہ دیکھا سریانی زبان کا ذکر کر رہے ہیں. اب تو یہاں سے آپ کو لغوی معنوں میں، اسلامی لغوی معنوں میں بھی پتہ لگ گیا کہ سجدہ جو ہے اس کے معنی اصل میں جھکنے کے ہیں. ضروری نہیں کہ وہ عبادت کے لیے یا خدا کے آگے ہی جھکا جائے. ٹھیک ہے، بہت سے بادشاہ ہمیشہ سجدہ کرواتے تھے، سجدہ تعظیمی کہتے تھے. عموماً احترام میں کھڑے کھڑے بھی بینڈ ہو جاتے تھے، یا مغل بادشاہ اور اس طرح کے رومن کچھ ایمپرس تھے جو باقاعدہ سجدہ کرواتے تھے، اس طرح کہ ان کے سامنے لیٹ کے یا جیسے ہم نماز میں سجدہ کرتے ہیں ان کو نعوذ باللہ سجدہ کیا جائے. یہ ایک غرور کی، تکبر کی نشانی ہوتی تھی. تو کہتے اس کو بھی سجدہ ہی تھا، جھکنا. اب ہم سریانی زبان کا، کیونکہ انہوں نے کہا ہے تو ہم سریانی جو ایکسٹنکٹ ہو چکی زبان، ختم ہو چکی، اس کے چند الفاظ ہی ہیں اور کچھ الفابیٹس جو پڑھے جو ڈیکوڈ ہو گئے ہیں، اس کی بنا پر ہم اس کا ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. تو اور سریانی زبان عبرانی سے نکلی، یہ پرانی قدیم ترین زبان ہے، عربی سے بھی پہلے کی. تو پہلے ہم سریانی میں اور پھر عبرانی میں بھی اس لفظ کا ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے. syriac.io جو سریانی زبان کو ٹرانسلیٹ کرنے کی ویب سائٹ ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں پروسٹریشن جو ہے، اس میں آپ چھوٹا سا رائٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں، ٹرانسلیٹ ہو کے ہمارے سامنے اس پرانی لینگویج کا سریانی زبان کا یہ ٹیکسٹ آتا ہے. اس کو ہم بڑا کر کے آپ کو دکھا دیتے ہیں. تو دائیں طرف تو آپ دیکھ لیں حامیم، اور کیا اتفاق ہے کہ حامیم سجدہ ہماری ایک سورت کا نام بھی یہی ہے. عرب میں جس کو سورہ فصلت کہتے ہیں اور عجم میں اس کو سورہ حامیم سجدہ کہتے ہیں، وہ بھی سجدے ہی کی حالت میں، اور یہ سجدے پروسٹریشن ہی کی ٹرانسلیشن ہے. اور اس میں بھی آپ کو یہ خط جو ہے یہ نظر آ رہا ہے حامیم. اور جیسے آگے کا ٹیکسٹ آپ دیکھتے ہیں تو آدمی جیسے لیٹا ہوا جھک کے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے لیٹ کے. یہ سجدے کی حالت پکٹوریلی دکھائی ہے، جیسے کہ پرانے زمانے کی لینگویجز میں، مصری اور سریانی زبانوں میں، میسوپوٹومین لینگویج میں ہوتا تھا. اب ہم گوگل ٹرانسلیٹ پہ آپ کو اس کی ہیبریو یا عبرانی یا اسرائیلی جو زبان ہے اس میں بھی دکھا دیتے ہیں. پروسٹریشن کا مطلب ہے بوئنگ ان ورشپ یا نیلنگ. تو اس کو یہودیت میں دونوں معنوں میں پروسٹریشن یا سجدے کو لیا جاتا ہے، عبادت کے طور پہ بھی، اور ویسے نیلنگ یا جھکنا یا مڑنا اس کو بھی، بینڈ ہونا، آپ سجدہ ہی کہیں گے. تو یہ لغوی تاریخی مصادر سے جو آپ کو دکھانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک تو یہ چیز ذہن سے تھوڑی دیر کے لیے ہٹا لیں کہ جو سجدہ ہے اس کا مطلب ضروری نہیں کہ صرف عبادت والا سجدہ. النجم والشجر یسجدان، اگر وہ سجدہ کر رہے ہیں تو قرآن میں اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جھکے ہوئے ہیں، اور وہ واقعی جھکے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ان کا جھکنا یہ خدا کی عبادت کا ہے، اور کیا وہ خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. اور اس حقیقت کو خدا نے بار بار بتایا کہ تم بہت سی اجرام اور اجسام ہیں جن کی عبادت وہ بھی اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیا کیفیت ہوگی. پرندوں کی بولی ہم نہیں جانتے، ستاروں کی بولیاں بھی کیا موجود ہیں، زمین بھی ہماری باتیں کرتی ہے، بولتی ہے. یہ ایک قسم ہم آپ کو بتائیں گے آگے چل کے ایسٹرونومی میں، لیکن ہم اس کو ظاہر ہے نہیں سمجھ پاتے. یا تو اللہ سمجھا دے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بولی سمجھنے پہ قادر تھے، تو یہ تو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اللہ جس کو دے دے، اپنے انبیاء کو دیا اس نے. اب ہم کیا کریں، جانوروں ہی کی مثال سے ہم آغاز کرتے ہیں آپ کو کچھ دکھانے کا. دیکھیں، ہم جو سجدہ کرتے ہیں نا، ہم انسان ہیں، ہم سیدھے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں، پھر ہم رکوع میں جاتے ہیں، پھر ہم قاعدے میں، اور پھر جا کے ہم سجدہ کرتے ہیں، سجدے سے پھر ہم قاعدے میں آ جاتے ہیں. ہم اپنے سر کو زمین یا جائے نماز سے لگا کے ہم سجدہ کرتے ہیں. یہ ہمارا سجدہ ہے ہماری جسمانی ساخت اور حیت کے اور ہماری شکل کے حساب سے. یہی سجدے دوسرے اجرام فلکی یا بہت سے دوسرے اجسام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا سجدہ اس طرح ہماری طرح نہیں ہوگا کہ حالت قیام سے آپ جائیں گے رکوع سے ہوتے ہوئے سجدے میں. ان کی ہر جانور کی شیپ مختلف ہوتی ہے، ہر سپیشی کی جو ان کی شیپ ہوگی، حیت ہوگی، اس حساب سے وہ اپنا وہ فعل سر انجام دیں گے. سجدہ کریں گے تو اس طرح کریں گے، اور دیکھنے والے انسان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ ایکچولی یہ جانور سجدہ کر رہا ہے. یہ ایک کامن سینس کی بات ہے. اس کو واضح کرنے کے لیے مزید ہم مثال دے دیتے ہیں آپ کو پانی پینے کی. ہر جانور اپنے حساب سے پانی پیتا ہے، ہر جاندار پانی پر زندہ ہے تو پانی تو پیے گا. ہم پانی ماڈرن ایج میں کیا کرتے ہیں، گلاس میں لے کے ہم پی لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جانوروں کے پاس گلاس موجود نہیں ہے، اور پرانے زمانے کے انسان کے پاس بھی گلاس نہیں تھا.
تو ہم بنیادی قدرتی طریقے دیکھ لیتے ہیں. جسمانی شکل کے حساب سے ہر جانور کا یہ فعل مختلف ہوگا, پانی پینا, لیکن فعل ہوگا یہی کہ وہ پانی پی رہا ہے, وہ پیاسا اور پانی پی رہا ہے, لیکن پینے کا جو ایکشن ہوگا اس کا وہ بالکل مختلف ہوگا اپنی حیت کے حساب سے, اپنی فزیولوجی اور فزیک کے حساب سے, تاکہ آپ کو سجدے والی کیفیت پر سمجھ آ جائے اسپیس ٹائم کرویچر کی. یہ سمجھانے کے لیے میں آپ کو گزارتا ہوں, دکھاتا ہوں کچھ پانی جو ایک فعل ہے پانی پینا, اس کی کیفیت شکل و صورت کے حساب سے لمیٹڈ ہونے کی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں زرافے کو. جراف ایک بڑا جانور ہے, بڑا لمبا چوڑا, اس کی گردن کتنی لمبی ہوتی ہے, وہاں اس کے کتنے لمبے ہیں. پانی تک جھکنے کے لیے اس کو دیکھیں, یہ حرکت کرنی پڑتی ہے, اس کو اپنے آگے کے پاؤں پھیلانے پڑتے ہیں تاکہ اس کی گردن نیچے بینڈ ہو سکے. پوری گردن نیچے لے جائے گا, پانی کو سک کر کے بھی پیے گا اور اپنے گلے میں بھرے گا بھی, پھر گردن اٹھائے گا تو پانی گریوٹی کی وجہ سے نیچے اس کے معدے میں خود بخود چلا جائے گا. کیا انسان ایسے پانی پیتا ہے؟ جی نہیں, ہرگز نہیں. انسان چاہے بھی تو اس طرح پانی نہیں پی سکتا, لیکن زرافہ اسی طرح پیتا ہے. کام وہی ہے جو انسان نے کرنا پانی پینے کا, وہی کام زرافہ کر رہا ہے, لیکن اپنی شکل صورت اور حیت کے حساب سے. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوا ہے وہ پانی پیے گا, پانی جوہر یا ندی میں سے, تو وہ اپنی چونچ میں بھرے گا, پھر اپنی گردن کو اوپر کرے گا تاکہ پانی نیچے جا کے اس کے معدے میں چلا جائے. یہ بالکل مختلف طریقہ ہوگا, انسان ایسے پانی نہیں پیتا. اسی طرح جو چھپکلیاں یا ریپٹائلز ہیں, اور یہاں پر آپ کوموڈو ڈریگن کو دیکھتے ہیں, وہ اپنی زبان کے ذریعے پانی پیتی ہے. زبان سے پانی کو بھر کے اپنے چلو کو کی طرح بھر لیتی ہے اپنے منہ میں, اور پھر پانی پی جاتی ہے. تو وہ پک کرتی ہے اپنی زبان کے ذریعے سے پانی کو. مچھلی جو ہے وہ پانی کو پچکاری مار کے اور اس میں سے بلبلے نکال کے اس میں ہوا خارج کر کے باقی پی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مچھلی کا بھی اپنی شکل کے حساب سے ہے. اور انسان کو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر گلاس نہ ہوتا, یہ پرانے زمانے کا انسان تھا, وہ جوڑوں, ندیوں اور تالابوں سے اپنی ہتھیلی کے ذریعے پانی پیتا تھا, اپنے اس آرگن کو یوز کرتا تھا, ہاتھ کو, اور اس سے چلو بھر پانی بھر کے اپنے ہاتھ میں, پھر اپنے منہ میں انڈیل لیتا تھا. تو ایک آرگن انسان استعمال کر رہا ہے, ہاتھ. زرافہ جو اپنی گردن کو استعمال کر رہا ہے, جو مچھلی ہے وہ اپنے منہ کو استعمال کر رہی ہے, اور جو چھپکلی ہے وہ اپنی زبان کو استعمال کر رہی ہے. تو ہر کوئی اپنا الگ الگ آرگن استعمال کر رہا ہے, لیکن کام ایک ہی کر رہا ہے کہ پانی پی رہا ہے. فعل ایک ہے, کرنے کے طریقے مختلف ہیں اپنی حیت کے اور شکل و ساخت کے لحاظ سے. یہ چیز ہو گئی کلیئر. اب ہم آتے ہیں سجدے پہ. انسان کا سجدہ آپ دیکھ لیں, نماز میں جیسے ہم نے ذکر کیا, انسان پہلے قیام کرتا ہے, پھر رکوع کرتا ہے, پھر قاعدے میں جاتا ہے, پھر سجدے میں چلا جاتا ہے. یہ انسان کی شکل جو احسن تقویم ہے, قیام کی بہترین حالت احسن تقویم جو سورہ 3 میں اللہ نے بتائی, تو اس کے حساب سے بہترین سجدہ یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہر مخلوق اپنے حساب سے سجدہ کرے گی. تو ستارے جو اسپیس ٹائم کرویچر کو بینڈ کر رہے ہیں, کرو کر رہے ہیں, اس کا سجدہ کس طرح ہے یہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ mashable.com کی ویب سائٹ پہ دیکھیں, اسٹننگ ویب ٹیلیسکوپ فوٹو شوز ایکچوئل بینڈنگ آف اسپیس ٹائم. یہ واقعی جو ایکچوئل میں تھا, آئنسٹائن نے تو تھیوری دی تھی, جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے دکھا دیا کہ یہ سجدہ ہوتا کیسے, یہ وارپنگ یا جھکنا اسپیس ٹائم کا کرو ہونا کیسے ہوتا ہے ستاروں کی وجہ سے, ان کے وزن کی وجہ سے. یہ چھوٹی سی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں, ہم بڑی کر کے آپ کو دکھائیں گے, لیکن یہاں پر آپ پہلے ایک تو پہلی لائن پڑھ لیں, دا یونیورس از وارپڈ. کائنات ہے یہ وارپڈ ہے, مڑی ہوئی ہے یا مڑ سکنے کی حامل ہے. اور یہ 2023 کی آرٹیکل, یہ ابھی کی ریسرچ ہے, اور یہ آپ دیکھ لیں کہ وارپ ہوئی ہوئی ہے, مڑی ہوئی ہے, کائنات بینڈ ہوئی ہوئی ہے. اور نیچے جو آپ کا پورا باکس ہے, ریڈ باکس, اس کو آپ پڑھ لیں. دس کلسٹر آف گلیکسیز, جہاں کی یہ فوٹو لی ہے جیمز ویب نے, اس کا نام ہے SDSS J1226+2149. This galaxy holds so much star and planetary weight. اتنا زیادہ اس میں ستاروں اور سیاروں کا وزن موجود ہے اس گیلیکسی میں, that it's literally warping space. یہ اسپیس کو وارپ کر رہی ہے, موڑ رہی ہے, like a bowling ball sitting on a mattress. جیسے جو بالنگ 10 پن جو ہوتی ہے, اس کی جو بال ہوتی ہے کلبز میں, اس کو اگر آپ میٹرس پہ گدے پہ رکھ دیں تو وہ اس طرح یہ بہیو کر رہی ہے. The warped cosmic area distorts and magnifies the massive objects in the distance. اب جب یہ مڑے گی, اسپیس وارپ ہوگی, تو یہ ریفلیکٹ کرے گی دور کے مناظر, جو دور کی گلیکسیاں ہیں جو آپ کو سامنے اسٹریٹ فارورڈ دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی, ان کو بھی وہ اپنی مڑی ہوئی سطح میں لینسنگ کر کے آپ کو دور کے آبجیکٹس بھی دکھا رہی ہوتی ہے, میگنیفائی کر کے. تو اس سے آپ کو دوربین کا ایک کام بھی آپ کو لینے کو آسانی ہو جاتی ہے. وارپنگ آف اسپیس اس طرح ہوتی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں, یہ ہے وہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کی لی ہوئی فوٹو کہ ایکچوئل وارپنگ آف دا اسپیس, ایکچوئل اسپیس ٹائم کرویچر کیسے ہوتا ہے یہ دکھا دیا. یہ فزیکل ہمارے پاس پروف بھی آ گیا آئنسٹائن کی تھیوری کا.
اسی طرح ہم space.com کی ایک 2020 کی ڈسکوری دیکھ لیتے ہیں جو انہوں نے بیان کی ہے. 2 invisible stars are bending space time deep in the Milky Way. ہماری ملکی وے کہکشاں کی دور کی افتادہ ایک جگہ پہ 2 ستارے ہیں جو اتنے دور ہیں کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ابھی، لیکن وہ اسپیس ٹائم کو بینڈ کر رہے ہیں. فی الحال وہ ستارے ہمارے لیے انویزیبل ہیں. وہاں تک طاقتور دوربین یا اس اینگل پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کے نظر آ جائیں گے. انویزیبل ڈائمینشن کی طرح یہ واقعی انویزیبل نہیں ہے یہ ستارے، لیکن یہ اسپیس ٹائم کو بینڈ کر رہے ہیں. اب آپ دوبارہ اس آیت کو دیکھیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اور ستارہ اور درخت دونوں مسجود ہوتے ہیں. اب ہم آپ کو دونوں کا سجدہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اسپیس ٹائم کرویچر کی طرح، اور پانی پینے کا جو طریقہ بتایا اسی طرح اپنی اپنی جسامت کے لحاظ سے. اور آپ یہ دیکھ لیں نجم اور شجر دونوں کی جسامت بالکل مختلف ہے، دونوں کی شکل و صورت اور ساخت بالکل مختلف ہے. ایک لمبوترا ہے اور اس کی شاخیں ہیں شجر کی، اور نجم جو ہے وہ کروی حالت میں سفیریکل ہے یا گول ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ دا وارپنگ آف اسپیس ٹائم، یہ آپ آرٹیکل دیکھ رہے ہیں پینسلوینیا اسٹیٹ یونیورسٹی کا 2021 کا چھپا ہوا آرٹیکل، اور اس میں آپ ہیڈنگ ہی دیکھ لیں دا وارپنگ آف اسپیس ٹائم. جو اسپیس ٹائم کا بینڈ یا کرویچر ہے اس کو وارپنگ بھی کہتے ہیں، اس کا مڑنا. اور یہ آپ فوٹو میں دیکھ لیں کہ یہ سورج ہے بڑا سا، یہ وارپ کر رہا ہے نیچے اسپیس ٹائم کو دبا رہا ہے، پریشرائز ڈال رہا ہے، اور وہ اٹھ کے سورج کی طرف آ رہی ہے جو اسپیس ٹائم ہے. یعنی کہ یہ سورج کی جائے نماز ہے. اسپیس جو ہے سورج کا مسلح ہے. بجائے اس کے کہ سورج کا سر ہوتا، گردن ہوتی ہے اور وہ گھٹنے ہوتے ہیں اور وہ نیچے جھک کے اس پہ سجدہ کرتا سر رکھ کے، اللہ نے اس کو ایسی گریوٹی دے دی کہ اس کے وزن کی وجہ سے اسپیس ٹائم کرو ہو کے اس کی طرف آ رہی ہے اس سے سجدہ کروانے کے لیے. سمجھ رہے ہیں سب تناظر کو؟ اسپیس ٹائم یعنی اس کی جانماز یا مسلح کرو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جو فزکس اور سائنس اور ایتھیزم مائنڈڈ لوگ ہیں وہ اس کرویچر کو سجدے کا مطلب سمجھ لیں کہ جھکنا، موڑنا، بینڈ ہونا. کرویچر جو سجدہ ہے اس کی پروسٹریشن، اس کا دوسرا مطلب ہی کرویچر ہے، بینڈ ہونا، جھکنا موڑنا، جو بھی ہم نے دکھا دیا. اور جو ایمان کے حامل ہیں انشاءاللہ جو جنتی ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کا سجدہ ہے، یہ اللہ کو سجدہ ہو رہا ہے اور یہ مذہبی سجدہ ہے. ٹھیک ہے. دیز ایوری آبجیکٹ از پریزنگ thy Lord. اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور سجدہ سارے ہی اجسام کر رہے ہیں. یہ سورج کا سجدہ ہے. یہ ایمان والوں کے لیے یہ سمجھ ہے، اور جن میں ایمان نہیں ہے یو آر آلسو ویلکم، لیکن وہ آپ سمجھ جائیں یہ وارپنگ آف دا اسپیس ٹائم ہی ہے. باتیں دونوں صحیح ہیں، سائنسی لحاظ سے بھی مذہبی لحاظ سے بھی. یہ ہے سورج کا یا نجم کا جو ستارہ ہے، سورج بھی ایک ستارہ ہے، نجم کا سجدہ. ٹھیک ہے. جو ہر ستارہ جتنا ہیوی ہوتا ہے وہ اس طرح کا سجدہ کر رہا ہوتا ہے، یا اسپیس ٹائم سے سجدہ کروا کے اس سجدے کا حامل بن رہا ہوتا ہے. اس کو کہیں گے وارپنگ آف اسپیس ٹائم. مزے کی بات ہے وارپنگ ہی کی ٹرم مڑنے کے لیے اور جھکنے کے لیے شجر کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. درخت کا ہم ذکر کریں گے، نجم و شجر یسجدان، پوری آیت کا حق ہم انشاءاللہ ادا کرنے کی کوشش کریں گے، جبکہ یہ باٹنی کا لیکچر نہیں ہے. باٹنی ہمارا سیکنڈ لاسٹ 11th سیزن ہوگا. لیکن یہاں پر اس کے تناظر میں ہم بتا دیں، یا آپ ان ٹچ کوالٹی ویب سائٹ دیکھیں گے، واٹ از وڈ وارپنگ. لکڑی بھی مڑتی ہے اور اس کا مڑنا کیا ہوتا ہے. وڈ وارپنگ از ڈیفارمیٹی ان وڈ occurring when the moisture content of different parts of a piece of wood changes unevenly. جو ہوا میں، فضا میں جو نمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے لکڑی کہیں سے پھول جاتی ہے اور وارپ ہو کے مڑ جاتی ہے. یہ ہوتی ہے وڈ وارپنگ. تو جیسے آپ نے اسپیس ٹائم وارپنگ دیکھی، یہ وڈ وارپنگ ہے. اب اس فوٹو میں آپ دیکھیں کہ کچھ جو درخت ہیں وہ سیدھے کھڑے ہوئے ہیں، کچھ ٹیڑھے ہوئے ہیں، کچھ جھک گئے ہیں، کچھ بالکل ہی گر گئے ہیں. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو آپ فوٹو شاپ پہ آپ کو جو سوڈو ریلیجن کے طور پہ جو ان ویریفائڈ چیزیں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں کہ سجدہ دیکھیں، سورج سجدہ، درخت سجدہ کر رہا ہے، درخت مڑا ہوا ہے، وہ سب فضول چیزیں ہیں. یہ وڈ وارپنگ ہوتی ہے. یہ اس طرح ہوتی ہے کہ کہیں سے بھی مڑ سکتا ہے. ہر درخت ایک سپیشی کے سارے درخت نہیں مڑیں گے، بلکہ اس میں جس کا جہاں موائسچر کنٹینٹ زیادہ ہوگا اس حساب سے، ایٹماسفیئر کے حساب سے وہ کہیں نہ کہیں مڑ جائے گا، اور ہو سکتا ہے اسی سمت میں گرو ہونا شروع ہو جائے. تو یہ اس کی سائنسی وجہ ہوتی ہے. لیکن وہ جھکا ہوا ہے، وہ جھکتا وڈ وارپ ہوتی ہے، لکڑی بھی مڑ جاتی ہے. تو اگر ستارے کے اندر سجدے کی کیفیت اللہ نے رکھی ہوئی تو لکڑی کے اندر بھی رکھی ہوئی ہے. وارپنگ دونوں کی ہوتی ہے. ہم ایمان والے ہیں اور ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا دل کہتا ہے، گواہی دیتا ہے، اور اللہ بھی چیز بتاتا ہے کہ ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے. تو یہ وارپنگ کا سجدہ جس نوعیت کا بھی ہوگا یہ اللہ ہی کو ہوگا. وارپنگ کی وڈ کے مختلف کیفیات آپ کو دکھا دیتے ہیں. ٹائپس آف وڈ وارپ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں لکڑی اس طرح مڑتی ہے. اکثر آپ نے دیکھی ہوگی لکڑی کے تختے جو درخت سے کاٹی جاتی ہے تو اس مڑی ہوئی حالت میں ہوتی ہے. یا آپ لکڑی کے تختے رکھ دیں تو وہ موسم میں نمی کی وجہ سے اس طرح مڑ جائے گی بعد میں.
5 طرح سے مڑتی ہے، یہ آپ دیکھ لیں ٹائپس آف وارپنگ. 5 پرائمری ٹائپ کی اس کا مڑاؤ یا اس کا کرویچر ہوتا ہے. بو ہو جاتا ہے، اس کا مطلب دونوں جو اس کے اینڈز ہیں آخری کنارے لکڑی کے دونوں طرف سے اٹھ جاتے ہیں، مڑ جاتے ہیں، یہ بو کہیں گے. ٹوسٹ ہوتی ہے یعنی کہ ایک دائیں طرف چلا گیا، ایک کونا دوسرا بائیں طرف چلا گیا. تو اینڈ کروز ان اپوزٹ ڈائریکشنز، مختلف سمتوں میں مڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. کنک بھی ہوتی ہے وڈ، یعنی کہ اس کا ایک حصہ صرف ایک کونا جو ہے وہ مڑ جائے. پھر کرک بھی ہوتی ہے، وہ اس طرح کے اوپر کی طرف ریزڈ along one edge، ایک ایج جو ہے اوپر کی طرف ہو جائے. پھر کپ بھی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اوپر اور نیچے کے جو دونوں ہیں وہ ایک دوسرے کی طرف مڑ جائیں. بوتھ ایجز آر ریزڈ، تو یہ کپ کی حالت اختیار کر لیتی ہے. وڈ 5 طریقے سے وارپ ہوتی ہے. تو آپ نے شجر کی قسمیں وڈ کی دیکھ لیں. اچھا، یہاں پر شجر کا جب بھی قرآن میں ذکر آئے گا تو شجر لکڑی ہی کے حامل. ہم وڈ کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ شجر کا مطلب یہ ہے کہ تنے والا درخت جو کہ لکڑی اور شاخیں اس کی ہوتی ہیں، اسی کو کہیں گے. عام پودا جس کے ڈنٹل ہوں یا بیلیں ہوں یا پھول پودے پتے گھاس ہو، اس کو آپ شجر نہیں کہتے ہیں، اس کو آپ نبات کہتے ہیں. نباتات کا لفظ جس سے نکلا ہے، ثم انبتکم نباتا، وہاں پر اللہ جہاں ذکر کرے گا عربی میں تو وہ نبات کا لفظ ہوگا یا نباتات کا لفظ ہوگا. شجر کا جب بھی ذکر آیا وہ وڈ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. شجر کا مطلب ہی اس کا جو سب سے سگنیفیکنٹ یا امتیازی پارٹ ہوتا ہے وہ وڈ ہی ہوتا ہے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں. اب قرآن کسی خاص شجر کا نہیں بتا رہا. جیسے قرآن بعض اسپیشل ستاروں اور سیاروں کا ذکر کرتا ہے، ان کا الگ سے ایک نام بتاتا ہے، ایک اسپیشل نام ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. جنرل کہہ رہا ہے شجر اور جنرل کہہ رہا ہے نجم. تو جتنے بھی ستارے ہوں گے ان کا ویٹ ہے، تو جہاں جہاں وہ ہوں گے اس کے نیچے سپیس کرو ہوگی. اور جتنے بھی شجر ہیں، ہر قسم کے شجر ہوں گے، وہ ہر سب میں وڈ وارپنگ لازمی ہوگی، چاہے وہ سخت لکڑی کے درخت ہوں چاہے وہ نرم لکڑی کے درخت ہوں. یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وڈ وارپنگ کن کن درختوں کی بہت کامن ہے. اس میں دونوں طرح کے درخت آ رہے ہیں، سافٹ بھی اور ہارڈ بھی. سافٹ وڈ میں آپ کا پائن وڈ، سیڈر، فیر، سپروس اور ہیملاک بھی آ جاتے ہیں. اور ہارڈ وڈ میں آپ کا ٹیک، روز، اوک، میپل، ایش، مینگو، مہاگنی، بیچ اور چیری اور والنٹ. آپ کا اخروٹ، چیری، یہ گلاب کا درخت اور آپ کا آم کا درخت، یہ سبھی اس میں آ جاتے ہیں ہارڈ وڈ میں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، آپ نے ایک اینگل یہ دیکھا اور ستارہ اور درخت دونوں مسجود ہوتے ہیں. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، سورہ رحمان آیت نمبر 6. دونوں کا بینڈ ہونا، وارپ ہونا، سجدے کا جو لغوی معنی ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ وہ بینڈ ہوتے ہیں، جھکتے ہیں. لیکن بعض جو آگے چل کے ہم چیپٹر نمبر 81 میں جب بتائیں گے اور اس کو اس سے کنیکٹ کریں گے تو اس کا دوسرا اینگل بھی آپ کے سامنے آ جائے گا، جو تصویر کو پکچر کر دے گا کہ یہ خدا ہی کی عبادت کا ایک مظہر ہے. سورج، چاند، ستارے، تمام اجرام اور جتنے بھی نجوم ہیں، النجم، دی اسٹار، وہ بھی اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں. اور شجر بھی، تمام ٹریز بھی، ہر قسم کے ٹریز اللہ ہی کو مسجود ہیں. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. فی امان اللہ.